صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر ثانی کے لیے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے یہ بل، اور بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو ایاز صاحب، اس بل کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، میری اس جماعت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ پرانی وابستگی ہے۔ اچھا، میں کبھی بھول بھی جاؤں تو آپ اور حضرت یاد دلا دیتے ہیں۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ میری پرانی جماعت کو تعلیم بالغاں کا کورس کرنا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ وہ زمانے گئے، وہ لاہوری ناشتہ کرا کے سپریم کورٹ پہ حملے کرانے والے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھگانے والے وہ زمانے گئے۔ دیکھیں نا، ان کا دال یہاں نہیں گلی، ان کی کہیں نہیں گلی، زمان پاک میں نہیں گلی، سپریم کورٹ میں نہیں گلی۔ انہوں نے تمام حربے 1997 والے تفریق ڈالنے والے حربے استعمال کیے، کوئی کارگر ثابت نہیں۔ کیونکہ وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ 97 میں اقتدار میں یہ تھے، مینڈیٹ کے ساتھ عوام نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج عوام نہیں کھڑی۔ آج سب سے پاپولر جج جو ہے، آپ اوپینین پول یہاں کسی نے کرانا نہیں ہے، سب سے پاپولر جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے۔ آپ عوام میں سروے کر لیں، ان کے نعرے لگ رہے ہیں عمر عطا بندیال کے۔ اس لیے یہ بے بس، انہیں یہ کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اس تعلیم بالغاں کورس میں کہ بابا ایسے نہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اپنا گند جو ہے اس سے آپ ملک کا جو بیڑا گرک آپ نے کر دیا ہے، آپ مزید کر رہے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹیں۔ ٹھیک ہے، تو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں عوام اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی، آپ بڑا مسکرا رہے تھے، اس بل پر نظر ثانی ہوگی، حکومت کرے گی؟ میں تو ان کی زور آزمائی پہ ہنس رہا تھا، چونکہ جب وہ پرانے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں نے ان سے پروگرام کے بعد میں پوچھنا ہے کہ کسی پرانے دوست کی تو تعریف کر دے۔ لیکن بات یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو اقدام کیا وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا۔ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جسے نہیں پتا تھا۔ اور یہ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں، یہ آئینی ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ ماضی کے اندر غلام اسحاق خان صاحب، فاروق لغاری صاحب اور بھی جو لوگ آئے ہیں، وہ کسی نہ کسی سطح پہ اپنی پارٹی کے کسی ایشو پہ اختلاف بھی کرتے نظر آئے۔ لیکن ڈاکٹر عارف الوی صاحب، میرے خیال اس سے تابع فرمان شاید اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور اب یہ جو معاملہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے، دیکھیں بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں جج درست ہے، اس کے نعرے لگ رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک 15 کے 15 ججز جو ہیں وہ قابل تقریب ہیں، اور بات یہ کہ ان کے فیصلوں کا بھی احترام ہے۔ اگر وہ ریزرویشن دیتے ہیں تو اس ریزرویشن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جی یہ بھونڈا ہے، تو یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے۔ اور بات یہ کہ 3 ججوں کا فیصلہ، اگر فیصلہ درست ہوتا، میرٹ پہ ہوتا، تو یہ صورتحال طاری ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ ہی بالادست ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وقت پہ کی جانے والی اصلاحات جو ہے اس موقع پہ آ کر کی گئی ہے، اور یہ اصلاحات، یہ اس کی سفارش جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے کی تھی، اور از خود سماعت کا جو عمل ہے اس پہ ریزرویشن ججز نے ظاہر کی تھی۔ اور بات یہ کہ کوئی جج جو ہوتا ہے، جو مثال دی گئی کہ انڈیا کے اندر پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہے، دیکھیں ججز کے کہتے ہیں فیصلے بولتے ہیں، فیصلے اطمینان کا ذریعہ بنتے ہیں، فیصلے ملکوں کے اندر استحکام لاتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ اس فیصلے کے نتیجے میں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے ججز نے نہیں کرنے تھے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلے تھے۔ نااہل پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جنہوں نے اپنی ناچاکی، اپنے درمیان اختلافات کی وجہ سے اپنے سارے معاملات جو ہے کورٹ کے سپرد کر دیے اور کورٹ کو امتحان میں ڈال دیا۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، بات یہ کہ اس ساری صورتحال سے نکلنے کا بہترین ذریعہ یا صاحب یہی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، تب یہ کرائسس ختم ہوگا، الیکشن نہ ہو، الیکشن 5 سال تک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سوال اس وقت بل کا ہے کہ اگر صدر صاحب اس پر دستخط نہیں کرتے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور اگر قانونی طور پر چیلنج ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟